ایک اور یہ مقام ہے اور مضمون یہ سورۃ الانفال کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اس کے بالکل آخر میں، اور سورۃ التوبہ کے اندر بھی بیان ہوا ہے، اور یہ ہے ولا کا مضمون، اور اس کا کچھ بیان ہم سورۃ المائدہ کے اندر بھی کر چکے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اچھا، وہ اس پہ ہمیں کچھ بیان کیا، تو یہاں پر جو ہے یہ سورۃ الانفال کے بالکل اختتام پر، یعنی دہرا کر سٹریس کر کے یہ مضمون جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرتیں کیں اور جہاد کیے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور جنہوں نے پناہیں دیں، ونصروا، اور نصرت دی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کی قوت ہیں، ایک دوسرے کا جتھا ہیں۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو عرب زندگی کے اندر جو ولا ہوتی تھی اور موالی ہوتے تھے، وہ ہوتا یہ تھا کہ ایک قوم، ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ جینے مرنے کی قسم اٹھاتی تھی اور اس کا عہد کرتی تھی، تمہاری جنگ میری جنگ اور تمہاری صلح میری صلح، تو اس کو ولا کہتے تھے۔ اچھا، تو یہ دونوں مل کر جو ہے مطلب ایک قوت ہونا، ایک طاقت ہونا، مسلمانوں کی وحدت، مسلمانوں کا جماعت، ہم نے کہا کہ ایک جماعت ہونا ایک نبی کے ماننے والوں کا اور ایک رسالت کا علم اٹھانے والوں کا، جن سے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو جہاد باقاعدہ طور پر مطلوب ہے، تو ان کا ایک جماعت ہونا اس دین کی طرف سے ان پر فرض ہے۔ اور یہ بعض نے تو کہا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، یعنی توحید کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ اہل ایمان میں سے ہونا، اہل ایمان کی وحدت کا حصہ بننا، اور یہ جو ہے جماعت ہونا اور ایک قوت ہونا، کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ یہی بنتا ہے۔ اچھا، تو والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ہاں ان کے لیے، کیونکہ وہ بیٹھے ہی کافروں کے ملک میں ہیں اور کافروں کے اقتدار میں بیٹھے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو ایک جتھا ہونا اور ایک جماعت ہونے کا جو معنی ہے ان کے حق میں یہ نہیں ہے، تو ان کے لیے کوئی ولایت نہیں ہے حتی یہاجروا، تا وقت کہ وہ بھی ہجرت نہ کرائیں۔ یہ وجہ ہے دارالاسلام کا جو ایک تصور ہے، یہ ایک بہت حقیقی تصور ہے کہ جو بھئی آپ جو ہیں وہ خطے جو اسلام کے محکوم ہو چکے ہیں، جہاں پر اسلام سکہ رائج الوقت ہے، وہاں آ کر بیٹھو گے تو تمہاری نسلیں، تمہارے جو ہیں وہ اولادیں، ان کا انشاءاللہ اسلام پر رہنا یقینی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کافروں کے ملک میں آپ چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مسلمان کیوں نہ ہوں، یہ تو آپ ہر قوم میں، ہر ملک میں ہوتا ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ بڑی اچھی دیندار ہوئی، اگلی نسل میں سے کچھ دو چار جو ہیں بیچارے جو ہیں نا وہ دین میں نکمے ہو گئے، اور اس سے اگلی نسل میں وہ جو نکموں کی جو اولاد ہے وہ بالکل ہی دین سے گئی، تو وہاں تو لوگ جو ہیں وہ بالکل اللہ اور ایمان، اسلام اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک جو ہے وہ نہیں لینے والے ہوں گے۔ اچھا، تو اس وجہ سے جب تک ہجرت نہ کر لیں اس وقت تک ان کو یہ ولایت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، وہاں رہتے ہوئے بھی دین کے معاملے میں تم سے نصرت چاہیں، ان کو دین کا کوئی چیلنج پیدا ہو گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے خدا کے واسطے،
مطلب ہم پورے تو کہاں اترنا ہے، اور ہم پر جیسے جیسے لوگ اس وقت مسلط ہیں کہاں ان کو معلوم ہو کہ امت کیا ہے اور امت کے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہمیں پوری تصویر معلوم ہو۔ یہ جو بھارت میں ہندوستان میں وہ مسلمان جن کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہیں، یہ جو کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ جو فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان ساروں کے معاملے میں یہ ایک آیت جو ہے آپ دیکھ لیجئے، وہ کم از کم یہ ہے کہ ہمارا منبر اور محراب لوگوں کو بتا تو دے کہ اسلام کے جو بنیادی جو احکام ہیں وہ یہ ہیں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، یہ سارے مظلوم مسلمان جو کسی وجہ سے ہجرت بھی نہیں کر پا رہے، وہ کافروں کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، دین کے معاملے میں تم سے ان کو مدد کی ضرورت پڑ جائے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تم پر واجب ہے کہ تم ان کی نصرت کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے کہیں ایسے جہاں تمہارے اور ان کے مابین کوئی میثاق ہو۔ اچھا، یہ مضمون جو ہے آگے چل رہا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جتھا ہوتے ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ، مومنو اگر تم یہ جتھا بندی نہ کرو، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں ایک فتنہ ہوگا، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور ایک بہت بڑا فساد ہوگا۔ اچھا، یہ جو مضمون ہے، ہم نے کہا تھا کہ یہی مضمون آگے سورۃ التوبہ کے اندر بھی بیان ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 67 جو ہے 67، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، سوری اس کے بعد جو مومنوں کے بارے میں بیان ہے آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جو مومن ہیں اور مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کا جتھا ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی قوت ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی طاقت ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دینے والے مل کر اور منکر سے روکنے والے، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہیں جن پر اللہ رحمت فرمائے گا، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑی طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، تو مومنوں کی کہ جو بلکہ کئی ایک اہل علم نے ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایک حکم جو ہے وہ امر کی صورت میں نہ دیا جائے بلکہ خبر کی صورت میں دیا جائے، سبحان اللہ، یعنی حکم رہا ہے اللہ تعالیٰ، حکم رہا ہے، اچھا لیکن حکم دینے میں وہ امر نہیں کر رہا کہ مسلمانوں ایسے کرو، وہ بھی دے تو اللہ کا حکم ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ خبر دے کہ مومن تو ہوتے ہی ایسے ہیں، مومن تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی طاقت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جتھا ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک وحدت بنتے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی قوت میں اسلوب کے لحاظ سے کہیں زیادہ قوی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خبر کے صورت میں ہی یہ چیز بیان فرمائی ہے۔